گلگت کا انتخابی میدان، سیاسی کھلاڑیوں کا بڑا امتحان، پولنگ کا مقررہ وقت ختم ہونے میں صرف 2 گھنٹے باقی، 8 خواتین سمیت 403 امیدوار میدان میں، 9,58,000 سے زائد شہری اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ ووٹرز کے لیے اصل شناختی کارڈ ہونا لازم۔ استحکام پاکستان پارٹی، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں دوڑ میں شامل۔ 551 پولنگ اسٹیشنز انتہائی حساس، سیکیورٹی کے سخت اقدامات، 14,500 اہلکار تعینات۔ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان راجہ شہباز خان کا مختلف پولنگ اسٹیشنز کا دورہ، انتظامات پر اظہار اطمینان، کہا عوام ووٹ کاسٹ کو یقینی بنائیں، علاقے کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں، پرامن طریقے سے انتخابات کو انجام تک پہنچائیں گے۔ نگراں وزیر داخلہ ساجد علی بیگ نے سما سے گفتگو کرتے ہوئے کہا گلگت بلتستان کے عوام میں سیاسی شعور ہے، شفاف الیکشن کے لیے نگراں حکومت عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ گلگت بلتستان انتخابات جی بی اے 14/2 میں تگڑا مقابلہ، آئی پی پی کے امیدوار سابق وزیر داخلہ شمس نون اور نون لیگ کے رانا محمد فاروق مد مقابل، پیپلز پارٹی کے امیدوار سید عباس موسوی بھی میدان میں۔ جی بی اے 7 سسکردو 1 میں آئی پی پی کے امیدوار سابق گورنر راجہ جلال مضبوط امیدوار، پیپلز پارٹی امیدوار توقیر مہدی سے زور کا جوڑ، نون لیگ کے حاجی محمد اکبر اور آزاد امیدوار اسد علی بھی دوڑ میں شامل۔ گلگت بلتستان میں حکمرانی کا تاج کس کے سر سجے گا؟ چلاس میں پہلا ووٹ کاسٹ کر دیا گیا ہے۔ نوجوان لڑکیاں جو ہے وہ ہمیں زیادہ بڑی تعداد میں نظر آ رہی ہے۔ حساس پولنگ اسٹیشنز کی بات کریں، گلگت کے اندر 207 پولنگ اسٹیشنز قائم ہیں۔ نون اور پیپلز پارٹی کے جو ورکرز ہیں انہوں نے ایک دوسرے پہ حملہ کیا۔ اتنی ایکسائٹمنٹ، اتنی ذمہ داری، اتنی ووٹ کی اہمیت یقین کریں میں نے پہلے نہیں دیکھی۔ مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، بڑا ناخوشگوار واقعہ نہیں ہے۔ ہر خبر سب سے پہلے صرف سما پر۔ گلگت بلتستان سما کے ریڈار پر انتخابات کی سب سے بڑی کوریج، کس کا پلڑا بھاری، کون مارے گا بازی، تمام حلقوں پر نظر۔ اسکردو سے دیامیر تک رپورٹرز کا جال، گلگت، غزر، ہنزا، نگر سمیت ایک ایک حلقے کا حال۔ جدید ٹیکنالوجی کے حسین امتزاج کے ساتھ دکھا رہا ہے سما، دیکھ رہا ہے پورا پاکستان۔ جاندار تجزیے اور مستند رپورٹنگ کے ساتھ یہ ہے الیکشن کا سما۔ مشرق وسطی میں مستقل جنگ بندی کا مشن، پاکستان کی سفارتی کوششیں تیز۔ محسن نقوی کی تہران میں وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا سپریم لیڈر کے لیے خصوصی خط پہنچایا۔ ثالثی کی کوششوں اور خطے کی موجودہ صورتحال پر بات چیت، محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب کے ساتھ بھی بیٹھک۔ اسکندر مومنی کا ثالثی اور سفارتی کوششوں میں فعال کردار ادا کرنے پر پاکستان سے اظہار تشکر۔ میڈیا سے گفتگو میں محسن نقوی نے کہا امید ہے معاملہ کسی نتیجے تک پہنچا دیں گے۔ وزیر داخلہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کریں گے۔ آبنائے ہرمز میں کشیدگی برقرار، امریکی سینڈ کام کا 2 ایرانی ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ۔ حکام کے مطابق ڈرونز بین الاقوامی بحری ٹریفک کے لیے خطرہ تھے۔ امریکی افواج صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایرانی نائب صدر نے مذاکراتی عمل میں اختلافات کی خبروں کو مسترد کر دیا، کہا ملک کی اعلیٰ قیادت حکمت عملی پر متفق ہے۔ ایران کے ایٹمی ادارے کے سربراہ کا کہنا ہے کہ بوشہر جوہری پلانٹ بہتر حالت میں ہے، ہرگز بند نہیں ہوا۔ بوشہر جوہری تنصیبات دنیا کے 10 بہترین جوہری پاور پلانٹس میں شامل ہے۔ اسرائیل اپنے ہی اتحادی امریکہ کے خلاف سازش کا جال بننے لگا، ایران کے ساتھ مذاکرات کرنے والی شخصیات کی جاسوسی میں اضافہ۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق خصوصی ایلچی سٹیو وٹکاف بھی شامل۔ ایرانی حکومت کا تختہ الٹنے میں ناکامی پر موساد کا نائب سربراہ برطرف۔ امریکی اخبار کے مطابق ایرانی حکومت گرانے کی کوششوں پر اربوں روپے خرچ کیے گئے، اسرائیل اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک اور دھچکا، قریبی ساتھی ساتھ چھوڑنے لگے۔ امریکی صدر کی چیف آف اسٹاف سوزی وائلز کا عہدے سے علیحدگی کا فیصلہ۔ 59 سالہ سوزی وائلز کابینہ میں انتشار اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے توہین آمیز رویے سے تنگ آ چکی ہیں، برطانوی اخبار ڈیلی میل کا دعویٰ۔ بجٹ پر تحفظات، حکومت کی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کو منانے کے لیے جتن۔ دفتر خارجہ میں پی پی اور نون لیگ کے وفود کے درمیان مذاکرات،
صوبوں سے اضافی ٹیکس، سبسڈی اور ترقیاتی بجٹ پر بات چیت۔ اسحاق ڈار حکومتی وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی وفد میں نوید قمر، شیری رحمان، مراد علی شاہ اور دیگر رہنما شامل۔ 12 مہاجر نشستوں کو آرٹیکل 22 کے تحت آئینی تحفظ حاصل، انتظامی فیصلے سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ آزاد کشمیر سپریم کورٹ کے صدارتی ریفرنس پر رائے میں حکومتی موقف درست ثابت لکھا۔ مہاجر نشستوں میں تبدیلی کے لیے آرٹیکل 33 کے تحت آئینی ترمیم ناگزیر ہے۔ آزاد کشمیر میں فیصلہ کن قوت سڑکوں پر احتجاج نہیں بلکہ آئین کی بالادستی ہے۔ باقی ماندہ آئینی معاملات منتخب اسمبلی کے سپرد کیے جائیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر آج پارٹی اجلاس بلا لیا۔ اسلام آباد میں ہونے والی بیٹھک میں وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل راٹھور اور قانون ساز اسمبلی کے ارکان بھی شرکت کریں گے۔ اہم فیصلے متوقع۔ آزاد کشمیر کے دیگر اضلاع کی طرح باغ میں بھی زندگی معمول پر، چھوٹی بڑی مارکیٹس اور تجارتی مراکز اوپن، سڑکوں پر ٹریفک کی روانی۔ باغ کے باشعور عوام نے نام نہاد احتجاجی کال کو یکسر مسترد کر دیا۔ کے پی کا بجٹ 15 جون کو پیش کرنے کا فیصلہ۔ بجٹ اجلاس سے پہلے حکومت اپنے ناراض ایم پی ایس کو منانے کے لیے متحرک۔ اسپیکر بابر سلیم کی مشتاق غنی سے ملاقات۔ سابق اسپیکر نے ساتھیوں سے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا۔ ناراض ارکان کا اجلاس کل ہونے کا امکان۔ کوئٹہ کے سول اسپتال میں تیزاب گردی سے جھلسنے والی ڈاکٹر کی حالت بہتر، مریضہ کے جسم کا 13% حصہ جھلسا، دونوں آنکھوں میں تھوڑی دھندلاہٹ، بینائی محفوظ۔ ابتدائی رپورٹ آ گئی، ینگ ڈاکٹر سراپا احتجاج، او پی ڈی اور وارڈز کا بوائیکاٹ، ریلی میں حکومت کے خلاف نعرے بازی، ڈاکٹرز کو تحفظ دینے کا مطالبہ۔ قبضہ مافیا کو لگام ڈالو، کراچی میں جماعت اسلامی کی کڈنی ہل پارک بچاؤ واک، مبینہ قبضے کے خلاف احتجاج، لوگوں کی بڑی تعداد کی شرکت۔ کسی صورت پارک کی زمین پر قبضہ برداشت نہیں، میئر کراچی پارکس کی زمین کاٹ کر نجی لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں، شرکاء کا الزام۔ اسرائیلی درندگی کی انتہا، غزہ میں شادی کی تقریب پر حملہ، خوشی غم میں تبدیل، میزائل حملے میں دلہے اور اس کے بھائی سمیت 7 افراد شہید، 15 زخمی۔ عرب میڈیا کے مطابق صہیونی فوج نے 2 میزائل فائر کیے، شہادتوں میں اضافے کا خدشہ۔ اسرائیل کے لبنان پر بھی فضائی حملے، 2 فوجی افسران سمیت 12 افراد شہید۔ اسرائیلی فوج نے سفاکیت کی تمام حدیں پار کر ڈالی، مغربی کنارے میں فائرنگ سے 7 ماہ کا بچہ شہید، شہر الخیل میں گولیاں لگنے سے والدین بھی زخمی، واقعے پر ہر آنکھ نم، اہل خانہ غم سے نڈھال۔ مسیحوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کی اسپین میں دعائیہ تقریب میں شرکت، اسپین کے بادشاہ اور وزیر اعظم پیڈرو سانچر بھی موجود تھے۔ پوپ لیو کا اپنی گاڑی میں میڈرڈ شہر کا دورہ، شہریوں کی محبت کا ہاتھ ہلا کر جواب دیا۔ ہوشیار خبردار، آج سے 12 جون تک شدید گرمی کی لہر، مختلف علاقوں میں ہیٹ ویو کی پیش گوئی۔ اسلام آباد اور پنجاب میں پارہ معمول سے 60 ڈگری زیادہ ہونے کا امکان، کراچی میں درجہ حرارت 43 سینٹی گریڈ تک پہنچنے کی توقع۔ کے پی، سندھ اور بلوچستان میں بھی سورج آگ برسائے گا۔ ٹور ڈی لاہور نیشنل سائیکلنگ ریس، 50 کلومیٹر طویل ٹریک پر 50 سے زائد سائیکلسٹ ان ایکشن، پنجاب کے محمد شکیل کی پہلی پوزیشن، پاک آرمی کے ارسلان اور طلحہ خان دوسرے اور تیسرے نمبر پر۔